ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم انما سوائے اس کے نہیں، یعنی یقینی بات ہے۔ حرم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے حرام کرنا، کسی چیز کا حرام ہونا۔ المیتہ مردار، الدم دم کہتے ہیں خون کو، لحم گوشت، لحیم و شحیم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ الخنزیر خنزیر سور، اہلا نامزد کیا جائے، پکارا جائے۔ اضطرا اضطراری حالت، اضطراری کیفیت، مجبور ہو جانا۔ باغن لذت حاصل کرنے والا، نافرمانی کرنے والا۔ عادن حد سے تجاوز کرنے والا، یہ اردو والا عادی نہیں ہے، عادن حد سے تجاوز کرنا کسی چیز میں۔ اسم کہا جاتا ہے گناہ کو۔ اب ترجمہ یہ ہوگا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تمہارے اوپر مردار کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو، اور ہر اس چیز کو جو غیر اللہ کے نام پر مقرر کر دی جائے۔ فمن اضطر پس جو شخص مجبور ہو جائے اور وہ لذت حاصل کرنے والا، نافرمانی کرنے والا نہ ہو، ولا عادن اور حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ بات چل رہی تھی حلال و حرام کی، کہ اس کی تمیز کرنا اہل ایمان کے لیے از حد ضروری ہے۔ حلال و حرام کی تمیز میں دو چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان میں سے کسی چیز کو کوئی آدمی اپنی طرف سے حرام نہیں کر سکتا۔ وہ حلال ہیں تو ہمیشہ کے لیے حلال ہیں۔ کسی انسان کے پاس اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کہے کہ آئندہ میں نے اس کو استعمال نہیں کرنا بغیر کسی وجہ کے۔ ایک ہے چلو بیماری ہے، مجبوری ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ یہ چیز آپ کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، آپ اس کو استعمال نہ کریں، وہ ایک الگ بات ہے۔ بغیر وجہ کے یہ چیز جائز نہیں ہے۔ بہت سارے مواقع پر یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے، سننے میں آئی ہے کہ کوئی آدمی کسی چیز میں پھنسا ہے، مجبور ہے، تو وہ منتیں مان رہا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے، آئندہ یہ چیز میں استعمال نہیں کروں گا، یہ چیز چھوڑنا ہوگی۔ اور بعض لوگ جو بظاہر روحانی پیر ہیں اور عامل ہیں، کیا سے کیا ہیں، وہاں یہ چیز کثرت کے ساتھ ہے۔ کوئی مسئلہ لے کر گئے، انہوں نے کہا ہاں کام ہو جائے گا
لیکن تم بتا دو کہ کون سی ایسی چیز ہے جو حلال ہے جسے تم ہمیشہ کے لیے چھوڑ سکتے ہو؟ وہ پھر بتاتا ہے فلاں چیز میں استعمال نہیں کروں گا، وہ کہتے اب ٹھیک ہو جاؤ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جو پچھلی آیات گزری، آیت نمبر 168 سے 72 تک، اس میں یہی ذکر کیا گیا، کلوا مما فی الارض حلالا، کہ اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں انہیں کھاؤ، استعمال کرو۔ اہل کتاب یہی کہتے تھے نا کہ ہم اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کرتے، یہ تورات میں ہمارے اوپر حرام کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب جھوٹ بولتے ہو، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے سارے کھانے حلال تھے۔ حضرت یعقوب نے اپنی ایک تکلیف و بیماری کی وجہ سے اسے چھوڑا تھا۔ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لے آؤ توران، ہمیں پڑھ کر دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ اونٹ کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سختی سے تردید کی کہ ایک حلال چیز کو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ حرام ہے؟ اس کا اختیار کسی انسان کے پاس نہیں ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے۔ کسی بیماری اور عذر کی بنیاد پر تو چھوڑا جا سکتا ہے، ویسے نہیں چھوڑا جا سکتا اسے۔ اور دوسرا پہلو اس حلال و حرام کا یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، حرام کر دیا ہے، وہ چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، ان کے حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے، چاہے اسے زمزم سے دھو لیا جائے، چاہے اس پر سینکڑوں مرتبہ بسم اللہ پڑھی جائے۔ مشہور ہے نا کوئی بات ہو، یار پتہ نہیں کھانی چاہیے کہ بس بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ جی، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، کہ بسم اللہ چھری حرام کو بھی حلال کر دے گی۔ بھائی نہیں، جو حرام ہے وہ حرام ہی رہے گا۔ بسم اللہ پڑھنے سے کیا ایک آدمی بسم اللہ پڑھ کے خنزیر کو ذبح کرے تو حلال ہو جائے گا؟ اسے کھانے لگ جائے کہ بسم اللہ پڑھی ہے اس پر؟ سود ہے حرام ہے، رشوت ہے حرام ہے، بسم اللہ پڑھ کے لے لو، کھا لو، پی لو، سب حلال ہے؟ یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ جو حرام ہے وہ مستقل طور پر حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے، وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ آج کی پڑھی گئی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے پہلو کو بیان کیا، دوسرے پہلو کو بیان کیا کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ کچھ بھی کر لیا جائے وہ حرام چیزیں حلال نہیں ہو سکتی۔ جو حلال ہے وہ حرام نہیں، اور جو حرام ہے وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ اس آیت میں اللہ نے 4 چیزیں بیان کی: المیتہ، مردار، نمبر 2 الدم، خون، نمبر 3 ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، نمبر 4 وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی کے نام لگا دی جائے۔ فرمائے یہ چاروں چیزیں حرام ہیں اور پکی ٹھکی حرام ہے۔ المیتہ، مردار، وہ جانور جو بغیر ذبح کیے انسان استعمال نہیں کر سکتا، وہ اگر مر جائیں اور انہیں ذبح نہ کیا گیا یا نہ کیا جا سکا اور وہ مر گئے، خود بخود مر گیا، گلا گھونٹ دیا گیا اس کا، یا کوئی چیز اسے ماری اور وہ ادھر ہی مر گیا، اگرچہ وہ حلال جانور تھا لیکن شرعی طریقے سے ذبح نہ کرنے کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتا ہے۔
وہ حرام ہے، چاہے وہ بکرا ہو چاہے وہ مرغا ہو۔ جب نہیں ذبح کیا گیا ہے تو حلال ہے، اصلاً تو اللہ نے اسے حلال رکھا ہے، لیکن چونکہ ذبح نہیں کیا گیا تو یہ میتا ہو گیا، میتا، مردار، اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا، اسے نہیں کھایا جا سکتا۔ البتہ حدیث شریف میں موجود، اور ایک تو قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم صید البحر، سمندر کا، دریا کا شکار تمہارے لیے حلال ہے، مچھلی، اسے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ویسے ہی حلال ہے، ویسے ہی حلال ہے۔ حدیث میں آتا ہے سوائے ایک صورت کے کہ وہ خود بخود مر کر پانی کے اوپر آ جائے، الٹی ہو کے تیرنے لگتی ہے، بس اس کے علاوہ باقی ساری صورتیں اس کی حلال کی ہیں، سب صورتوں میں وہ حلال ہے۔ چاہے آپ نے خود پانی میں سے نکالی، پانی سے وہ جو ہے نا وہ باہر آ کر گر گئی، اسے کوئی چیز ماری گئی، گولی ماری گئی، پتھر مارا گیا جس سے وہ زخمی ہوئی مر گئی، سب صورتیں جائز، یعنی کہ اس کے مرنے کا کوئی ظاہری سبب موجود ہونا چاہیے۔ جب اس کے مرنے کا ظاہری سبب موجود ہے، مچھلی حلال ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا احلت لنا الدمان، فرمایا دو خون اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کیے، خون کی بات آگے آ رہی ہے، جگر اور تلی، اور فرمایا احلت لنا المیتتان، دو ہیں تو میتا ہیں، حرمت علیکم المیتہ، ہیں تو میتا ہیں، لیکن وہ دو میتا اللہ نے ہمارے لیے حلال کر دی ہیں، السمک والجراد، فرمایا کہ پہلی چیز ہے مچھلی، السمک، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے حلال کی ہے بغیر ذبح ہی کے، والجراد، اور دوسری ہے ٹڈی، ٹڈی دل جسے کہتے ہیں، ٹڈی دل، فرمایا کہ یہ بھی حلال ہے، اسے بھی ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر ذبح کے وہ بھی حلال ہے۔ یہ دو میتا ایسے ہیں، دو میتا ایسے ہیں جو اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے حلال کیے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی میتا ہیں، قرآن مجید کی اس روح سے ان تمام کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید سورہ انعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کا ذکر کیا، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ اور بھی ذکر فرمایا، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، کسی کھانے والے پر جو اسے کھائے، کھانے والے پر جو اسے کھائے۔ حضرات فقہائے کرام نے اس سے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے اور لکھا ہے، جو قرآن مجید کی دیگر آیات سے بھی واضح ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے کہ جانور کے وہ اجزاء جو کھائے جاتے ہیں وہ تو ممنوع ہیں، اور جن اجزاء سے شریعت نے بالکل ہی منع کیا کہ کسی صورت میں استعمال نہیں کر سکتے، وہ تو حلال جانور کے بھی ہوں، انہیں ذبح بھی کیا جائے تب بھی انسان کے لیے حلال نہیں ہے، لیکن ایسے اجزاء جن کے استعمال سے شریعت نے منع نہیں کیا اور وہ کھائے بھی نہیں جاتے، جب وہ مردار میں پائے جائیں، مثال کے طور پر ہڈی ہے، یا اسی طریقے سے بال ہیں، اون ہے، یہ حلال ہے، چاہے وہ مردار کے بال کیوں نہ ہو، مردار کی اون کیوں نہ ہو، وہ حلال ہے۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے 14ویں سپارے میں ارشاد فرمایا وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، یہ اون اور یہ بال اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیے ہیں۔ وہاں پر اللہ نے اس کی کوئی قید نہیں لگائی کہ وہ بال اور کھال ان جانوروں کی ہونی چاہیے جسے ذبح بھی کیا گیا، تو ویسے بھی ان کو اور ہڈی کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک جانور اگر مر جائے، میتا ہو جائے، ذبح نہیں کیا گیا اسے، اس کی جو کھال ہے اگر اس کو اتار کر اسے دباغت دے دی جائے، اسے دباغت دے دی جائے، اس کی رطوبات کو، اس کی نجاستوں کو ختم کر دیا جائے کسی بھی طریقے سے۔ اس زمانے میں تو دھوپ میں رکھ دیتے تھے، مٹی میں، اور کیکر کی چھال اور ایسی چیزوں سے اس کے دباغت دی جاتی تھی۔ آج تو مشینوں کے ذریعے سے اسے صاف کر دیا جاتا ہے اور اس کی رطوبتوں کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو جو کھال ہوتی ہے وہ دباغت دینے سے مردار کی کھال بھی پاک ہو جاتی ہے۔ حدیث میں باقاعدہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کھال کو بھی دباغت دے دی جائے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے دیکھا کہ ایک بکری مری پڑی ہے، مری ہوئی بکری ہے۔ آپ نے فرمایا بھی یہ کس کی ہے؟ بتایا گیا کہ یہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، جو ان کی بکری تھی جو مر گئی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ اگر تم اس کی کھال کو اتار کر دباغت دے کر نفع حاصل کرتے تو بڑی اچھی بات تھی، لَوْ انْتَفَعْتُمُوهَا، اگر نفع اٹھاتے نا اس کی کھال سے تو یہ اچھا تھا، ٹھیک ہے مر گئی، یہ کھال دباغت سے پاک ہو جائے گی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کی کھال کو اتار لیا گیا اور پھر دباغت دے کر اس کو استعمال کیا گیا، اور ایک عرصے تک اس کی کھال کو ہم استعمال کرتے رہے۔ تو قرآنی آیات اور ان احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو کھال ہیں وہ مردار کی بھی دباغت سے پاک ہو جاتی ہے، البتہ بغیر دباغت کے وہ پاک نہیں ہے، وہ قابل استعمال نہیں، پھر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طریقے سے میتا جسے ذبح نہ کیا جائے، اگر کسی جانور کا کوئی حصہ اس کے جسم سے الگ ہو گیا یا کر دیا گیا، کوئی حادثہ اس طرح کا ہو گیا، ٹانگ کٹ جاتی ہے، الگ گر گئی، یا زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی حصہ کاٹ لیتے تھے، دمبا ہے نا، اس کی چکی کاٹ دیتے تھے زندہ سے، تو چونکہ اسے ذبح نہیں کیا گیا ابھی، اس کا یہ حصہ الگ کر دیا گیا ہے، یہ بھی شرعاً میتا کے حکم میں ہے، اسے بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور حدیث شریف سے یہ بھی ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جانور جو حلال ہے اور وہ ذبح کرنے سے حلال ہوتا ہے، اگر کوئی مجبوری ہو جائے کہ اسے ذبح نہیں کیا جا سکتا، فرمایا کہ وہ کسی طریقے سے بھی اس کو زخمی کر دو اور اس کا خون بہہ جائے، وہ مر جائے تو وہ حلال ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ذبح اضطراری۔ ایک تو ذبح ہے نا اختیاری، کہ وہ جانور آپ کے قابو میں ہے، آپ کے قبضے میں ہے، تو اس صورت میں تو اس کو اسی طریقے کے مطابق ہی ذبح کیا جائے گا جو طریقہ شریعت نے بتلایا ہے، کہ اونٹ میں نہر کرنا ہے، سینے کے قریب سے کاٹنا ہے،
اور باقی جانوروں میں ذبح کرنا ہے اسے منہ کے قریب سے کاٹنا ہے تاکہ رگیں ساری کٹ جائیں۔ اگر اختیار میں نہیں ہے، اضطراری حالت ہے، مجبوری حالت ہے، ایک جانور بدک گیا، وحشی ہو گیا، آپ کے قابو سے باہر نکل گیا، اور زمانہ نبوی میں ایسا ہوا کہ ایک اونٹ تھا صدقے کے اونٹوں میں سے، روایت میں موجود ہے، وہ بھاگ گیا اور وہ قابو نہیں آ رہا، قریب جاتے ہیں تو حملہ کرتا ہے، تو کسی صاحب نے اسے جو ہے نا وہ تیر مارا زخمی کرنے کے لیے کہ تب رکے گا یہ، اور وہ تیر اسے لگا غالباً ٹانگ پر، خون بہنا شروع ہو گیا، بہتا 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 آخرکار وہ کمزور ہو گیا، گرنا ہی تھا اس نے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا گیا کہ ابھی اس کا کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان مانوس جانوروں میں سے بھی بعض جانور ایسے ہو جاتے ہیں جو غیر مانوس ہو جاتے ہیں، وحشی ہو جاتے ہیں، متنفر ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کا طریقہ یہی ہے جو تم نے کیا ہے کہ کسی طریقے سے اسے زخمی کر دیا جائے، اس کا خون بہہ جائے تو وہ تمہارے لیے حلال ہو جائے گا، وہ حلال خود حدیث میں واضح طور پر موجود ہے۔ لیکن اس کو کہا جاتا ہے ذبح اضطراری، عام حالات میں یہ نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر بھی وہ میتہ سے باہر نکل آئے گا، میتہ سے باہر نکل آئے گا۔ تو الغرض یہ چند قرآنی آیات اور احادیث جو اس کے متعلقہ تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیں۔ تو پہلی چیز فرمایا کہ مردار ہے، جن جانوروں کو ذبح کرنا ضروری ہے، جب بغیر ذبح کے وہ مر جائیں تو وہ انسان کے لیے حلال نہیں ہوا کرتے۔ فرمایا کہ یہ حرام ہیں، انہیں استعمال تم نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم سب کو ہر طرح کے حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقیہ تفصیل اس آیت کی کل کے درس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔